عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله المولان العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا اور اپنے حبیب مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے بنایا جو کہ خیر امت کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت سے یاد کیا اور حقیقت میں اس امت میں ایسے بہترین لوگ اس زمین پر قدم رکھے جن کی زندگی، جن کے اخلاق، جن کے اعمال سنہرے حروفوں سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ عزیزان محترم، اس امت کو خیر امت فرمایا اور خیر کا حکم دیا اور خیر کی تعلیم دی، ترغیب دی اور ارشاد فرمایا: خیر الناس من ينفع الناس۔ لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں، سراپا خیر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں زمین پر جما دیتے ہیں۔ جو کوئی جمنا چاہے، ہم بولتے نہیں وہ فلاں گاؤں سے آیا ہمارے گاؤں میں، اب اچھا سیٹ ہوگا، ابھی انہیں اچھا جم گیا، وہ بولتے ہیں سائیکلوں کے پڑلا غم کے پڑلا مارتے رہا گئے تو جموایا پہنچ دے لے سیٹ ہی نہیں جائے، نہیں لوگ نہیں آئے سے دوں گا وہ آ گیا، اچھا بڑا گھر بنایا، کار میں پھر رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، عزت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، واہ یہ جم گیا، میں نے جم گیا ہی، تو ہم کہتے ہیں کہ جم گیا، تو اللہ فرماتا ہے اگر تم جمنا چاہتے ہو تو
جمنا چاہتے ہو، ارے کون نہیں چاہتا، اس لیے فرمایا جمنا چاہتے ہو تو لوگوں کو نفع پہنچاؤ. آپ کا میرا قول، آپ کی میری بات کبھی بدل سکتی ہے. میں نے کچھ کہہ دیا تھا، پھر کبھی میں بدل لوں، یا میں جو کہا وہ نہ ہو. آپ کہیں بدل لیں، یا جو کہیں بھی بات ہے ہو یا نہ ہو، مگر اللہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. کہا کہ لوگوں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر جمتا ہے، ہم اسے زمین پر جما دیتے ہیں. عزیزان محترم، خیر خواہی، بھلائی، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، خیر چاہنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. جب ملے سلام کرو، اور پھر کہا سلام میں کون سلام کرے، تو کہا جو پہل کرے اس کے لیے بڑا اجر ہے. سلام سنت ہے، اس کا جواب سلام سنت ہے، اس کا جواب واجب ہے. سلام نہ کیا سنت کا تارک ہوا، جواب نہ دیا تو واجب کا ترک کرنے والا ہوا. تو سلام سنت، اس کا جواب واجب، مگر اجر میں الٹا ہے کہ سنت جب چھوٹا درجہ رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی چھوٹا ہونا چاہیے، واجب درجہ بڑا رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی بڑا ہونا چاہیے. مگر یہاں الٹا ہے، سنت سلام کرنا ہے، اس کے لیے اجر 9 رحمتیں. جواب دینا واجب ہے، جبکہ وہ درجہ بڑا رکھتا ہے، مگر اس کا ثواب، اس کا بدلہ چھوٹا ہے، 10 رحمتیں. کیوں ایسے؟ تو کہا کہ سلام کرنے کو آر سمجھتا ہے، اس نے کہا جو پہلا کرا، جو مان یا بازی، اس کے لیے اجر ہے. تو پہلا بات یہ ہے کہ جب ملے سلام کرے. دوسرا حق یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر کہ جب وہ دعوت دے تو قبول کرے، دعوت دے تو قبول کرے. بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جائے. اور جب وہ چھینکے تو الحمدللہ کہیں. اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو دوسرا یرحمک اللہ کہہ کر اس کا جواب دے. اس نے اللہ کی تعریف کی الحمدللہ. تو دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ. جب تو نے اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھ پر کرم کرے. اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں جائیں. ایک روایت میں ایک اور حق بیان کیا گیا، جب وہ تم سے مشورہ کرے تو اچھا مشورہ دے. ایسا نہیں کہ میری اچھا مشورہ دیتے ہیں پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، حاصل کر لیتا، میں کولے گاؤں تو ہاتھ کر دیتا ہے، گھر کٹن گرے. نہیں، ایک مسلمان کو یہ حق ہے کہ جب وہ تم سے مشورہ چاہتا ہے تو اچھا مشورہ دو. جب وہ بیمار ہو تو یہاں مزاج پرسی کرو. جب وہ ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہو، یا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو یرحمک اللہ کے ساتھ. عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوم. اے بندے، تو تیرے بھائی کی مدد کر
وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بات سمجھ میں آئی کہ مظلوم کی مدد کی جائے. یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ہم مظلوم کی مدد کریں مگر ظالم کی کیسی مدد کی جائے؟ وہ تو ظالم ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، اس کے لیے تعاون ہے، اس کی مدد ہے. تم اس کو ظلم سے باز رکھو، کہو کہ جو تو کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے، کسی پر ظلم نہ ڈھا، کسی پر ظلم نہ کر. اس کے ظلم سے، ظالم کو ظلم سے بچانا اس کی مدد ہے. اور جب بندہ کسی کی مدد میں لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. بھائی میرا جو اپنا بھائی نہیں، ہمارے پاس کیا اپنے بھائی کی مدد پھر بھی کرتے ہیں. ہمارے جمع کا بیٹا ہمارے بابا کا بیٹا ہے، مگر زمانہ بھی بہت دور نکل گیا سا. ایک زمانہ تھا قبیلے کے ایک فرد کو کسی نے چھیڑ دیا تو پورا قبیلہ اٹھتا تھا. کون ہے یہ تیرا؟ تو کہا کہ میرا بھائی تو بھائی ہے، میرا بھائی تو نہیں ہے. چچا کا بیٹا ہے؟ نہیں چچا کا بیٹا نہیں. کس کا ہے؟ ہمارے پردادا کے پوترا ہے، ہمارا ہے. تو دور بھی ہوتا تو اپنا ہوتا، مگر زمانہ جیسا گزرتا گیا، دوریاں جو تھی قریب تھی، دوریاں رشتے کی دوریاں جو تھی وہ قریب تھی، وہ دور ہوتی گئی حتیٰ کہ صرف بھائی کے حد تک تھی. اب زمانہ تو اتنا دور نکل گیا کہ اب بھائی کا نہ رہا. یہ اپنے بھائی کی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایک مسلمان بھائی کی مدد کرو. جب تک تم اس کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اپنی طاقت کے مطابق مدد کر رہے ہو، اور جو تمہارے لیے جو مدد آ رہی ہے وہ کسی بندے کی مدد نہیں ہے بلکہ رحمان رب کی مدد ہے. تو ہم مدد اپنی طاقت کے وسعت کے مطابق کر رہے ہیں، مگر رحمان ہماری مدد فرماتا ہے. عزیزان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کسی کی مدد کے لیے چل پڑتا ہے 5000 فرشتے، ایک روایت میں 75,000 فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں. اگر وہ دن کو مدد کرتا ہے تو رات ہونے تک، اگر وہ رات کو مدد کرتا ہے تو صبح ہونے تک وہ 75,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں. اور جب قدم اٹھاتا ہے تو ہر اٹھنے والا قدم ایک نیکی لکھا جاتا ہے، ہر رکھا جانے والا قدم ایک اس کے گناہ مٹا دیا جاتا ہے. عزیزان محترم، لوگوں کے کام آنا اللہ کو بڑا پسند ہے. آپ نے قرآن پاک میں ایسے کئی مثالیں میں ملتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے کام آنا اللہ کو بڑا پسند ہے. وہ چوٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، عظیم لشکر جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں ذکر فرمایا. وہ لشکر لے جا رہے، چل رہے ہیں لشکر اپنے ساتھ لے کر کے، دور فاصلے پر ایک چوٹی نے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے. اللہ نے اسے بھی علم دیا، اس نے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. الفاظ ہیں اس کے، قالت نملۃ، چوٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چوٹی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے احتیاطی میں، بے خیالی میں تمہیں کہیں دھندل نہ دے، کچل نہ دے، کہیں تم دب نہ جاؤ، مر نہ جاؤ، اس لیے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. ایک اچھا خیال کیا، فائدے کی بات کی، اپنے برادری کو فائدہ پہنچایا، ان چوٹیوں کو فائدہ پہنچایا. تو اللہ کو اتنا پسند آیا، کہا کہ اے چوٹی، جب تو اپنی چوٹیوں کے ساتھ اپنی
تیرا بھی ذکر قرآن میں کر دیتے ہیں. نہیں بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس قصے کا نام ہی ہم رکھ دیتے ہیں چونٹی والا سورۃ النمل. تو انسان مطلب اللہ کو بہت پسند ہے. خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ بھلائی، دوسروں کو نفع پہنچانا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث پاک ہے، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ سے ارشاد فرمائے گا کہ بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں. پہلے اس کا تذکرہ ہے، اے بندے میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت کو نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا کہ مولا تو رب العالمین ہے، یہ کیا بات ہے کہ تو بیمار؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کو آتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. پھر ارشاد فرماتے ہیں، پھر بندے کو فرمائے گا کہ اے بندے میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانا، تجھے کیسے بھوک؟ تو سب کو کھلانے والا، ساری کائنات کا پالنہار ہے. تو رب ارشاد فرمائے گا کہ فلاں بندہ بھوک کی شکایت دے کر تیرے پاس آیا تھا، تو نے اسے نہ کھلایا. اگر کھلاتا تو یقیناً اس کا اجر تو مجھ سے پاتا. پھر ارشاد فرمایا کہ اے بندے میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا. بندہ عرض کرے گا کہ مولا تو پانی کیسے پیتا ہے، تو پالنہار ہے. تو رب سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے پانی نہیں پلایا. تو نے پانی نہیں پلایا. اگر پانی پلا دیتا تو اس کا اجر تو مجھ سے پاتا. تو انسان محترم، ایک بندہ جو پریشان حال ہے، مریض ہے، ایک بندہ جو بھوکا ہے، ایک بندہ جو پیاسا ہے، اس پیاسے کو پانی پلا دیتے تو رب کہتا ہے کہ بندے مجھے پانی نہیں پلایا. بھوکا جو کھانا طلب کرتا ہے تو رب کہتا ہے کہ بندے تو اسے کھلا دیتا تو مجھے کھلا دیا جیسا ہوتا. تو انسان محترم، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے. اب جب بندے اس پر عمل کرتے ہیں تو قرآن پاک میں موضوع بنایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، اللہ ان کو زمین پر جمع دیتا ہے. آج ہم دیتے ہیں پھر بھی غنیمت ہے. ہماری قوم میں ایسے بھی لوگ ہیں، آج لوگ فائدہ پہنچانے والے ہیں، بعض تنظیمیں کام کر رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، مگر نہیں معلوم کہ جب کر رہے ہیں تو کیوں جم نہیں رہے ہیں. اللہ کا اصول، اللہ کا قاعدہ بالکل فٹ پکا ہوتا ہے. میں جو کہتا ہوں، آپ جو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر فائدہ ہو نہ ہو، بات پکی ہو یا نہ ہو، سچی ہو یا نہ ہو، وہ کر رہے یا نہ رہے، مگر جب اللہ کہتا ہے وہ بات ہوتی ہی ہے. اللہ فرماتا ہے جب تم نفع رسانی کا کام کرتے ہو، فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہو، اللہ تمہارے قدم کو زمین پر جمع دیتا ہے. ہمارے درمیان ایک عالم دین سید فرقان علی صاحب نقشبندی حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، ماشاء اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان کہ تم اگر نفع رسانی کا کام کرتے ہو تو تمہارے قدم جما دیں گے. اب کچھ تو ایسے ہیں نہیں بھی کیا ہے، بس جو بھی ہے فائدہ مجھے ہو، جو بھی وہ فائدہ مجھے ہو. اگر کبھی کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے، نگاہ اس کی پڑی، پھر اس کے ساتھ اس کی اور کی نگاہ پڑی تو کہتا ہے کہ وہ فائدہ اسے نہیں بلکہ مجھے پہنچے. اس جستجو میں رہتے ہیں. مگر کچھ ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو نفع رسانی کے کام کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، فلاں نام سے ایک تنظیم ہے جو فلاں کام کر رہی ہے، لوگوں کو
تعاون کر رہی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کر رہی ہے، مگر وہ جم نہیں رہے ہیں. کیوں نہیں جم رہے ہیں؟ فائدہ پہنچانے کا کام تو کر رہے ہیں، مگر وہ ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، ان کے قدم جمے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کام کرتے ہو تو تمہیں ہم جما دیں گے زمین پر. کیا مانے؟ قوت دیں گے، غلبہ دیں گے، اقتدار دیں گے، مال دیں گے. آدمی جمتا اسی وقت. میں نے کہا کہ جمع کب کہتے ہیں؟ آیا ہوا میں اتنے دن سے آیا، اتنے دن ہوگا ماشاءاللہ جم گیا ہے ہمارے کو. جم گیا مطلب یعنی سیٹ ہو گیا. جھوپڑی میں رہے تو سیٹ ہو گیا بولتے نہیں، سائیکل چلائے تو نہیں، یعنی اچھی طرح اچھا مکان بنا لیا، اچھی گاڑی خرید لیا، اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا رہ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ جم گیا. جم گیا تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرو تو ہم تم کو زمین پر جما دیں گے. ہم فائدہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم جمے نہیں. نہ اقتدار، نہ دولت، نہ عزت، نہ وقار. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے فائدہ پہنچانے کے کام میں اخلاص نہیں ہے. کیا کہ 10 روپے 20 روپے 100 500 1000 روپے لے رہے تو فوٹو لینا، پوری جگہ ڈالنا. کیا فلاں صاحب کی طرف سے، فلاں تنظیم کی طرف سے، فلاں تنظیم کی طرف سے یہ ہوا، فلاں صاحب کی طرف سے یہ ہوا، فلاں ساہوکار کی طرف سے اتنی مدد کی گئی. اگر نام و نمود کے بغیر اگر کرتے ہیں تو عزیزان محترم ہم اسلاف میں ایسے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ نام کے لیے نہیں، نام تو نام معلوم ہو تو نام کریں گے، نہ نام معلوم، نہ اس احسان کا بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ پسند کرتے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب اس پر عمل کرتے تھے، قوانین اسلام پر عمل کرتے تھے، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتے تھے، تو وہ کسی ایک مخصوص خطے پر غالب نہیں تھے بلکہ پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے. پوری دنیا پر ان کی حکومت. بعض طوفان نے دیکھا کیا بات ہے کہ مسلمان جدھر جاتے ہیں فتح ہوتی ہے، جدھر قدم رکھا قدم جم گیا. وہ اپنی ہوا ایسے جما دیتے ہیں، قدم ایسے جما دیتے ہیں، سب کی ہوا اکھڑ جاتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ اور ہم لوگ کماتے ہیں، کھاتے پیتے سو جاتے ہیں. کون کیا تو کرا تو کیا کراؤں گا، چھوڑ پہ کیا تو کراؤں گا، کیا تو کرنا کیا کرنا. مگر غیر ایسا نہیں کرتے. انہیں جم رہا ہے تو کہیں کو جم رہا ہے، انہیں کما رہا ہے تو کیسا کما رہا ہے، نہ آگے بڑھ رہا ہے تو کیا راز ہے، وہ کیا ایسی جو ہے راہ ہے جیسے وہ جو آگے بڑھ رہا ہے. ساری چیزوں کو لوگ جو ہے محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ حالات ایسے تھے، پوری دنیا پر تقریباً پوری دنیا پر مسلمان راج کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، تو کیا سبب ہے کہ وہ جہاں قدم رکھتے ہیں جم جاتے ہیں؟ تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک کافر کیپٹل پر پہنچنا پڑے گا. بغداد اس وقت کیپٹل تھا، جیسے آج ہندوستان کا کیپٹل دہلی ہے. کیپٹل پر پہنچا، تھوڑا ادھر ادھر گھوما، دوپہر ہو گئی، بھوک لگی، دیکھا تو ہوٹل کی گیا، ہوٹل پہ کھانے بیٹھا، آرڈر دیا کھانے کے لیے، کچھ کھانا لایا، کھا رہا ہے. ایک بازو بیٹھ کر ایک شخص اسے بار بار دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے. سمجھا شاید میں مسافر ہوں، اس راستے میں دیکھ رہا ہوں گا، چھوڑ کیا کی بول کے کھانا کھاتے رہا. مگر اس سے پہلے وہ کھانا کھا کر چل دیا. تو کھانا کھایا چلا. یہ کھانا کھا کر جب کاؤنٹر پر پہنچا پیسے پے کرنے کے لیے، تو جب پیسے نکال کر دینے لگا تو کہا کیا آپ کی بل ہوگی، آپ کی بل ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ میں تو ابھی کھا کے بھی آیا ہوں، بل نہیں دیا. نہیں صاحب آپ کا بل ہو گیا ہے. وہ فلاں صاحب جو آپ کے بازو بیٹھے تھے انہوں نے آپ کا بل دے گئے ہیں. کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص، اس کی حالت یہ شہر کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے اور مسافر ہے. کیوں نہ میں مسافر کی مدد کروں، کیوں نہ میں مسافر کو کھلاؤں، کیوں نہ میں اس کو اپنا مہمان بناؤں. اور میں دے رہا ہوں تو بھی بولنا نہیں بھائی، نہ میں بولوں گا نہ تم بولنا. بس میں چاہتا ہوں کہ مسافر ہے، ہو یا ہے نہیں معلوم، مگر یہ ہمارے شہر کا مہمان ہے، اسے کھلا دیتا. اور بولنا پسند نہیں کیا.
کیا، وہ بتانا پسند نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خیر کا کام کرتے مگر پھر بھی ظاہر نہیں کرتے، نہ شکریہ چاہتے، نہ اس کا کچھ بدلہ چاہتے، نہ نام و نمود چاہتے۔ تو ایسا جب ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کو جما دیا تھا۔ اس اصول کے تحت اللہ نے جو فرمایا کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرو، تمہارے قدم زمین پر جم جائیں گے، ہم تمہارے قدم زمین پر جما دیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ ایسے وہ شخص آگے بڑھا، دیکھا، دیکھنے کے لیے تو آیا تھا، ایک ہی مثال نہیں، ایسے کئی مثال وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ آگے بڑھا، کچھ خریدنے کی ضرورت ہوئی تو ایک دکان پر گیا، کہا کہ فلاں صاحب یہ چیز ہے، دکاندار سے پوچھا اس طرح چیز ہے، تو اس نے کہا ہاں، کتنے کی ہے؟ تو کہا اتنے کی ہے۔ کتنے میں لوگے؟ اتنے میں۔ بات طے ہوگی کہ اتنے میں ملے گی۔ جب طے ہوئی، پیسے نکالنے لگا تو اس دکاندار نے کہا ایک زحمت کرتے ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ یہی چیز، ایسی ہی چیز اتنی ہی قیمت میں وہ سامنے والے دکان سے خرید دینا، تھوڑی زحمت کر لینا۔ اس نے کہا عجیب بات میں ہے۔ طے کرا، انہیں جو بولا ہوتے کو پیسے کو طے کرا، چیز بھی ہے بول رہا، پھر میرے کو وہاں جا کو لے بول رہا، کیا ہے بول رہا، جانے چھوڑ کیا کہ لے لیا وہ دکان سے، خرید تو لیا مگر بات اٹکنے لگی۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے کہ اس نے وہاں بھیجا جب اس کے پاس اس کے پاس چیز ہے، میں نے طے کیا، پھر کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ نہیں جائیں اس کے پاس دوبارہ جائیں، پوچھے کیا بات ہے۔ گیا، بھائی ذرا بتا تو دینا، جب آپ کے پاس وہ چیز تھی، ہم نے رقم طے بھی کر لی، دینے پر تیار بھی ہو گئے، جب میں نے پیسے نکالا تو آپ نے وہاں بھیجا، کیا بات ہے؟ تو اس وقت کہا کہ جب تم پوچھتے ہو تو بتا ہی دیتا ہوں۔ کہا کہ آج صبح سے مجھے اتنا بیکار ہوا ہے کہ جس کے فائدے سے میرے بیوی بچے پل سکتے ہیں، آج کے بیکار میں جتنا فائدہ مجھے ہوا اس سے میرے بیوی بچے پل سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے بھائی کی دکان پر آج تک بیکار نہیں ہوا، اگر بیکار نہ ہو تو اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالے، اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالے؟ اس لیے میں نے کہا جاؤ وہاں سے خرید لینا، جب خریدو گے منافع ملے گا تو اس منافع سے وہ اپنے بیوی بچوں کو پالے گا۔ یہ لوگ تھے، ایسے فائدہ پہنچانے والے لوگ تھے، ایسے سیر کردار کے لوگ تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے قدموں کو جمایا تھا۔ ان کے بیپار میں ترقی ہے، انہیں عزتیں، وہ مالدار، قدر، ہر چیز انہیں تھی۔ مگر آج ہم بازو دکان ڈالتے ہیں، بیش کی گری پر لگا چل رہا بیش کا بیپار بہت ہو رہا، یہ یہاں پوائنٹ ہے، یہ مست یہاں ڈالنا، یہاں ڈالنا، ارے جاپا وقات تو لے لے وہ ذرا آپ کا خاص نہیں دکھ رہا ہے، یہاں ڈالنا، اس کے کاروبار کو خراب کرنا، پھر گلاب کو دینا، نہ جانے کس کس انداز سے کرتے ہیں، اس کو تفصیل اس کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ یہ لوگ تھے، جب ان کے اندر یہ چیز آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر فرمایا، ان کے قدموں کو جمایا، ان کو ترقیوں سے نوازا، اور حکومتیں کی، اقتدار پر بیٹھے، اور مال تو مال، کیا مال؟ اب جانتے ہیں ایسے بھی بادشاہ ہمارے گزرے ہیں، اوروں کے پاس ایسے نہیں ملتے۔ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں مولانا، اسی حیدرآباد کے سرزمین پر آخری نظام بادشاہ جس نے حکومت کی، وہ کوئی اور نہیں، بادشاہ اپنی جگہ ہے، حضرت بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی کا شاگرد تھا وہ بادشاہ۔ وہ ایک نہیں، ان کا باپ بھی شاگرد، ان کا بیٹا بھی شاگرد، 3 نسل حضرت بانی جامع کے شاگرد ہیں۔ جب ان کی شاگردی جب ملی ہے تو پھر کچھ تو اثر آ ہی جانا۔ تو وقت جب آیا تعاون کا، ایسے اپنی سلطنت میں، اپنی حکومت میں تو تعاون کرتے ہی رہتے تھے، تو بہرحال عزیزان محترم جب وہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کو جماتے ہیں، اور خیر چاہنا، لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرنا، لوگوں کا بھلا چاہنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے قدموں کو جماتے ہیں، ہمیں عزتوں سے نوازتے ہیں، ہمیں خوشحالیاں ہمارے اندر آتی ہیں، محبت و الفت ہمارے اندر آتا ہے، وہ سکون و راحت ہمارے اندر آتا ہے، ورنہ پریشان پھرتے رہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے چھوٹی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کی طرف، دنیا کی حرص ہمارے اندر یوں ہے، جس کا جو حصہ ہے، جو حق ہے وہ دو، جس کا جو
حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مقدر میں رکھا ہے وہ، مگر ہم بھائی بھائی سے لڑتے ہیں، یہ میری زمین یہ تیری زمین، یہ میری زمین یہ تیری زمین، اتنا اندر تو آیا اتنا باہر میں گا، اتنا جو ہے ایسا کیا تو دیوار میری اندر ہے تیری دیوار باہر ہے، آپ لوگ اگر آپ اس بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیتے، تھوڑی مدد کر لیتے، چلو ٹھیک ہے، آج تو ہم تو میں کرتے ہیں، میری میری کہتے ہیں، جنہیں کرا میری انہیں کرا میری، اب یہاں دیکھتے ہیں آپ جو ہے وہ کورٹ میں چلے جائیں، دونوں کے پاس دلائل ہے، دونوں کا وکیل بہترین جو ہے دلائل رکھتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں صاحب یہ اسی ہے، انہیں کہتا ہے نہیں صاحب پورے کاغذات یہ اسی ہے، یہ ہمارا ماحول ہے آج کا، مگر وہ خیر القرون کے زمانے کی بات کیسی تھی، وہ بہترین زمانہ نبی اسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، میرے صحابہ کو دیکھنے والے ان تابعین کا زمانہ بہتر زمانہ، پھر اس کے بعد تو زوال کا زمانہ ہے۔ وہ خیر القرون کے زمانے میں کیسے لوگ تھے، اس لیے تو اس کو خیر کہا گیا، اگر ہمارے اندر بھی خیر آ جائے تو کوئی کہنے کہے ہم تو کہیں گے خیر کا زمانہ کتنا بہتر زمانہ، مگر ہم خود کہتے ہیں کیا خراب زمانہ آ گیا، بات کہتے ہیں ہمیں تو فیصلہ ہمیں کرتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو اگر خیر ہمارے اندر آ جائے تو زمانہ خیر ہو جائے گا۔ وہ خیر القرون کیسا تھا، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہے، ایک فیصلہ کیسا آ رہا ہے، دو افراد، ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرا زمین خریدا، جب زمین خریدا، آج ایسا زمین خرید کو پلاٹا بنانے کا تو زمانہ نہیں تھا، ہاں زمینیں اتنی مہنگی قدر پہ ہیں، آدمی رہنا مشکل ہو گیا، اور خاص کر ہمارا شہر نہیں معلوم کون اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، نہیں معلوم کیا بات ہے، اتنی زمین مہنگی، ایک اسکوائر فیٹ اگر خریدنے جا رہے ہیں تو 3000 4000 5000 6000 کیا تو ہے، خریدنا نہیں خریدنا، زمین اللہ کی ہے، اتنا کیوں مہنگی کرتے ہو، اتنا کیوں جو ہے بھاؤ بڑھاتے ہو، بہرحال وہ حالات ہیں ایسے، تو زمین خریدی جاتی تو لوگ بونے کے لیے، لوگ ہل چلانے کے لیے، اس میں زمین پر فصل اگانے کے لیے خریدے، جب خریدا تو جب ہل چلانے لگا تو ہل چلاتے چلاتے کچھ لگا ہلایا تو دیکھا تو کیا ہے، خزانہ ہے، خزانہ نکلتا معلوم ہے آپ کو، نکلتا ہے نکلتا خزانہ، بولو جی خزانہ نکلتا ہے نکلتا زمین میں، سنے نہیں سنے، یہ بھی سنیں گے خزانہ ہے مگر ایک جان منگتا، یہ کہتا تو نکلتا کہتے نہیں تو نہیں نکلتا کہتے، سنے نہیں، وہ حضرت ہے کہتے ان کو بلا لے پاسا ان کو اتنا پرسنٹ دیے تو نکالتے کہتے ہوتا انہوں نے دیکھتے اتنا نہیں دیکھتے، تاکہ سے نہیں میرا ہے، ضرور ہے، اللہ خزانے بہت خزانے زمین میں رکھے ہیں، یہ کیا مینس کیا کم خزانہ ہے، سونا زمین سے، چاندی زمین سے، تانبا زمین سے، پتل زمین سے کیا نہیں نکلتا آپ بتائیں، زمین سے کیا نہیں نکلتا آپ بتائیں، ایک ہی چیز ہے جو ہوا ہے اوپر چل رہی ہے اور وہ بھی زمین سے لگ کر چلتی ہے، ایک ہے پانی جو آسمان سے برستا ہے وہ بھی زمین سے بھاپ بن کر جا کے برستا ہے، ورنہ آپ جو کھاتے ہیں زمین سے، جو پیتے ہیں زمین سے، آپ ہر چیز زمین سے، حتیٰ کہ اے انسان تو بھی زمین سے، منہا خلقناکم، تو زمین سے ہی نکالا گیا ہے، پیدا کیا ہے اسی مٹی سے، وفیہا نعیدکم، پھر اسی زمین میں پلٹایا جائے گا، اسی مٹی میں تجھے لوٹایا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا پھر اسی زمین سے تجھے اٹھایا جائے گا۔ اے انسان تو اتنا اکڑ کر کیوں چلتا ہے، اتنا کتراتا کیوں ہے، اتنا مستی کیوں تکبر کرتا ہے، جبکہ تو پیدا کیا گیا ہے مٹی سے، اور پھر تجھے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، وقت میعاد ہے، وہ میعاد تجھے بھی معلوم نہیں ہے، وہ میعاد تجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ تو کب تک یہاں رہنا ہے، مگر جب وہاں سے حکم آ جائے تو ایک لمحہ کے لیے بھی تجھے فرصت نہیں ہے، اب پھر اسی زمین پر جو سب کچھ زمین میں ہے، جب وہ ہل چلانے لگا تو خزانہ نکلا، اب وہ بولا کہ واہ اگر ہمارا جیسا ہوتا، آپ نے ہمارا میرا جیسا ہوتا تو کیا کرتا، ماچ مکیدار کو مجھ کو رات کے اندر میں فکر کو کھالے کا گھر کو لگتا تھا، اس سے بھی نہیں معلوم ہے، ذرا 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 جا کو بیچ کو پڑوس ہو کر ہونا چاہتا تھا، انسان ہے، انسان کی حصہ ہے، کیونکہ انسان حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم تشرب منه سنتان، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کو اس کی حرص ایسی ہے، دو چیزیں ہیں، ابھی میری بڑی عمر ہونا، ابھی میری بڑی عمر ہونا، 70 سال ابھی جینا،
ابھی جینا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بس وغیرہ کب بولتا بس وغیرہ بولے تو پرابلم شروع ہو گیا تو اللہ اٹھا لے چھوڑوا کی تکلیف دینے سے کیا رکھا اٹھا لے چھوڑ دیتے ہیں. وہ کھاتے پیتے اچھا رکھا کٹا رہا ہٹا کٹا کم رہ سکتا ہے. تیرے ہاتھ میں بھی ہے بندے کہ تو احتیاط کرے گا تو 70 نہیں 80 سال کا وہ ہوگا تو کٹا رہے گا. مگر یہ وقت تو آئے گا تو اس دنیا سے جانا ہی ہے. تو ایک میری عمر بڑی ہو ایک ہرس ہوگی ایک ہرس مال کی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے پہاڑ برابر 2 سونے کے پہاڑ جو اگر اس انسان کو مل جائیں تو بس بات 2 پہاڑ مل گئے ناول کو نہیں بولتا اب ایک ملے تو اچھا تھا اب ایک ملے تو اچھا تھا. تو یہ انسان کے اندر ہرس ہے مگر وہ خیر القرون کا زمانہ تھا خیر القرون کا فضل تھا. ہم جیسا آپ جیسا نہیں تھا. اس نے جیسے خزانہ نکلا تو کہا یہ خزانہ میرا نہیں بھائی یہ خزانہ میرا نہیں ہے. کس کا ہے خزانہ؟ وہ زمین والے کا. اس کے پاس گیا بھائی وہ زمین میں خزانہ نکلا وہ خزانہ تیرا تو مجھے نہیں معلوم کا کام ہے مجھے نہیں معلوم زمین تو میں تجھے بیچ دیا وہ خزانہ ہے کہ کیا ہے کہ وہ تیرا مجھے نہیں معلوم. میں زمین میں نہیں بھائی میں زمین خریدی اس میں خزانہ نہیں خریدا میں زمین بیچ دیا زمین میں سے جو نکلا وہ تیرا. نہیں بھائی میرا نہیں تیرا نہیں یہ لو. انہیں بول رہا میرا نہیں انہیں بول رہا میرا نہیں. کس کا گروہ آج ہمارے پاس نہیں ہے سو میرا. انہیں کہ اس کے پاس اس کا نہیں ہے مگر انہیں کہتا میرا ہے انہیں کہتا میرا ہے انہیں کہتا میرا ہے. مگر فیصلہ کرنے والا پریشان ہے. ایسا نہیں مطلب ایسے فیصلے بھی بعض وقت ہوتے ہیں تو میں اسے پہلے بھی سناتے رہتا ہوں. حضرت بائبل اسلامی کے پاس ایسا ہی فیصلہ آ گیا. کہا کہ حضرت یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ میری زمین جو کہ میری ہے. اس نے کہا کہ حضرت نہیں وہ چونکہ غلط کہہ رہا ہے اس کی یہ زمین میری ہے. تو بولے کہ دونوں کہہ رہے ہیں میری تو کہیں تو فیصلہ کریں تو کیسا کریں. یہ اللہ والے تھے. بعض فیصلے کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو کہ فیصلے بڑے نرالے ہوتے ہیں بڑے عظمت والے ہمیں شخصیات ہوتے ہیں. حضرت علی بڑے فیصلے کرنے والے دنیا میں کوئی ہے ہی ایسا فیصلہ کرنے والا. بعد رسول اللہ ایسا کوئی فیصلہ کرنے والا ہے ہی نہیں. ان کے فیصلے آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. آپ سے پہلے بھی سنایا ہوں. تو میں ایسے جو اسلامی سے انہوں نے کہا کہ زمین کس کی ہے. چلو حضرت آپ ہی فرما دیں کس کی ہے. تو کہا کہ تو بھی کہہ رہا ہے میری بھی کہہ رہا ہے میری ہے تو فیصلہ مشکل ہے تو میں زمین سے پوچھ لیتا ہوں. اے زمین بتا یہ کہتا ہے کہ میری وہ کہتا ہے میری تو کس کی ہے. یہ اللہ والے تھے اس سے بھی کہلوا سکتے تھے. اللہ نے اسے قدرت دیا تھا کہ زمین بتا کہ تو کس کی ہے. تو زمین بول پڑی کہ اے اللہ کے ولی میں نہ اس کی ہوں نہ اس کی ہوں بلکہ دونوں میرے لقمے ہیں. تو حضرت عمر کے پاس فیصلہ پہنچا کہ خزانہ نہیں بلکہ میں نے زمین خریدی ہے. اس نے کہا کہ میں نے زمین بیچ دی ہے جو نکلا اس کا ہے. تو حضرت فاروق اعظم میں سے نہیں تھے کہ زمین بتا دیا پوچھیں بلکہ وہ فیصلہ کرنے والے تھے. وہ حاکم وقت تھے خلیفۃ المسلمین تھے. فیصلہ کیا دیکھا بڑا مشکل ہے. یہ لینے کو تیار ہے نہ وہ لینے کو تیار ہے. پھر کیا تو کیا کیا جائے. کہا کہ تمہارے پاس اولاد ہے. کہا میں ہمارے پاس صاحب اولاد ہوں. کہا تو بھی صاحب اولاد ہے. ہاں میں بھی صاحب اولاد ہوں. کتنے بچے ہیں؟ فلاں. تیرے پاس کتنے بچے ہیں؟ فلاں. اس کے پاس ایک جوان بچی ہے اس کے پاس ایک جوان بچہ ہے جو شادی کے لائق ہے. کہا کہ تم آپس میں رشتہ کر لو اور اس خزانے کو بچی کے جہیز میں دے دو. سیدھا ہم نے نہ کہتا بھی نہیں نہ کہتا نہیں سیدھا مسئلہ حل ہو گیا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے کے لوگ ایسے لوگ تھے کہ وہ خیر چاہتے تھے ان کے اندر خیر خواہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشحالیاں تھیں. وہ ان کے قدم پر لجوائے تھے عزتوں سے حکومت سے اقتدار سے ہر طرح کی توانائی ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازا تھا. آج ہم ذلیل و خوار ہیں. مال نہیں عزت نہیں اقتدار نہیں حکومت نہیں کچھ نہیں. کیا ہے کما کھاؤ پھر ہمارے کام کدھر لڑکھڑا رہے ہیں. اگر قدم جمانا چاہتے ہو قدم جمے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قدم جمے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کے ساتھ نفع اور آسانی کا کام کرتا ہے فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو جمع دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس. کون بہترین لوگ ہیں؟ بہترین لوگ کون ہیں؟ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. جو لوگوں کو بھلا پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہماری ذات سے اوروں کو فائدہ پہنچے. مال دینے نہیں فائدہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فائدہ پہنچانا بولے تو اس کے مال دینا ہے. فائدہ پہنچانا ہے
آپ مشورہ پوچھ رہے ہیں تو اچھا مشورہ دے، وہ بدنی کچھ تعاون چاہ رہے ہیں تو بدنی تعاون کرو. آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ برا نہ کرو، کسی کے ساتھ برا نہ کرو. جب کسی سے کرتے ہو تو بھلا کرو، یا تو کچھ نہ کرو، ایسا کرو کہ اس سے تو نہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ خیر الناس والی جماعت میں ہمیں بنائے، ہمارے اندر بھی وہ کردار پیدا کرے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام آئے، ہماری زندگی میں خوشحالیاں آئیں، ہماری زندگی میں برکتیں آئیں، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما، عزت کی زندگی، ایمان کی مدد فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.